بے شک میں کوئی سیاسی نہیں ہوں. 15 سال میں نے سیاست کی. صرف 2-4 روز اگر میرے علاقے کے لوگ رک جاتے اور حضور شیر بہار سے یہ نہ کہتے کہ یہ مدرسہ چلائیں گے یا سیاست کریں گے تو میں اس وقت MLC بن گیا. مگر یہ حضور شیر بہار کا کرم ہے. انہوں نے سینے پر ہاتھ مارا. سیاست سے ایسی نفرت ہوئی کہ آج بھی میں کھدر دھاریوں کو دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے. لیکن حضور شیر بہار نے فرمایا تھا بیٹا اسی میں تمہیں عزت ملے گی. اللہ کا شکر ہے کل بھی عزت تھی, آج بھی عزت ہے, آنے والے دنوں میں بھی اللہ عزت رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ تھوڑا سا ہم آج تیز رفتار سواری سے سفر کرتے ہیں. حضور شمس العلماء کبھی کبھی پیدل چل کے چلے جاتے تھے. میں نے کہا کمی کیا تھی, کیوں گئے آپ؟ چلنے کا مزاج کیوں آپ کے اندر تھا؟ آپ گھر رہ جاتے نہ جاتے, اگر کوئی سواری نہ تھی تو بیل گاڑی سے سفر کرتے تھے, کیوں گئے؟ تو ہمارے یہ علماء فرمائیں گے عبد القادری شمس العلماء کا مقصد جانا نہیں تھا, شمس العلماء کا مقصد مسلک اعلیٰ حضرت پھیلانا تھا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت ہے تو ایک ہاتھ اپنی ماں کے لیے, ایک ہاتھ اپنے باپ کی مغفرت کے لیے اٹھا کے بولو سبحان اللہ. جانا اور ہے, بچانا اور ہے, پھیلانا اور ہے. بولیے ہے یا نہیں؟ زور سے بولیے. جانا اور ہے, بچانا اور ہے. اگر جانے میں جوخم بھی ہو تو اٹھا لو اور مسلک بچا لو. یہ ان کی فطرت تھی. میں نے کہا آخر ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ ہم نے علماء کے قدموں کی دھول کو چہرے کا غازہ ملا. آخر حضور شمس العلماء نے, شمس الاولیاء نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہمارے بزرگ حضرت نقی صاحب قبلہ کیا نام ہے عبداللہ امامی صاحب کھڑے کہے مولانا زبان خاموش رکھو ورنہ تراش. حسین کو کی عظمتوں کا زمانہ معترف. بولیے تھا یا نہیں تھا؟ ارے زور سے بولیے تھا یا نہیں؟ حد یہ ہے کہ مکہ کے لوگوں نے کہا تھا حسین کربلا کا سفر نہ کیجیے, امامت آپ کی, سیادت آپ کی, قیادت آپ کی, عظمت آپ کی, وقار آپ کا, میں آپ کا, یہ ساری سلطنت آپ کی, آپ نہ جائیے. امام حسین نے فرمایا تھا او میرے نانا کے چاہنے والوں, اور کعبہ خانہ کعبہ کی عظمت سجدوں سے نہیں بچائی جا سکتی ہے. اب کعبہ خانہ کعبہ کی عظمت کا تقاضا ہے میں اپنا لہو دے دوں اور کعبے کی عظمت بچا لوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہ حسین کا جانا تھا. مگر مسئلہ امام حسین کا کیا تھا؟ کیا ہوا؟ بہت غصے میں ہے. کیا ہو گیا؟ اس بیچارے کا مائک چھپ گئی. وہ مائک بجے گا ہی نہیں. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے, آپ لوگ لے آتے ہیں. اب کس کا مائک ہے نہیں ہے یہ آپ جانیں. پتا نہیں یہ کون کمپنی کا مائک. نوشاد ہیں, شمشاد ہیں. کہاں ہے شمشاد جی؟ ہم لوگوں نے شروع میں جرم کیا جس کی سزا ہم ہی لوگوں کو مل گئی. دوسرا مائک پھینک کے جیسے آپ نے پھینکا ویسے نوشاد صاحب کو, شمشاد صاحب کو اسٹیج پر لگا, اور آنے کے بعد ان دونوں کے پاس 4 خطیب ہیں, 2 4 شاعر ہیں. اس کے وقت فل آواز دے گا اور دوسرا بولے گا تو ایسی آواز کر دے گا کہ آواز کنٹھے بیٹھا دے. اگر میں غلط بولوں تو آپ تجربہ کر لیجئے.
میں بار بار کہتا ہوں پیسہ لیتے ہو حرام نہیں کھاؤ، ایک طرح سے پورا جلسہ کامیاب کرو۔ یہ جلسہ نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ جلسہ تو رسول پاک کا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، الحمدللہ۔ اس لیے حرام خوری نہیں کیجیے، آواز بالکل سناٹا رکھنا ہو رکھیے، ورنہ اپنا مائک سمیٹ کے چلے جائیے ہاتھ اڑ کے کہ میں نہیں رہوں گا۔ میں تو سمجھا کہ RSS والے کا ہوگا، اس کی انڈر گراؤنڈ پلاننگ ہے، مسلمانوں کا کوئی فنکشن کامیاب نہیں ہونے دینا، مگر ہو سکتا ہے انڈر گراؤنڈ کا بھی بیک ہو گیا ہو۔ اس لیے آج کل تو مارا ماری مال کی چل رہی ہے، کیا غلط بولنا؟ نیچے سے اوپر مال دے دیا جاتا، قانون بدل جاتا ہے، وصول بدل جاتا، ہو سکتا ہے کچھ مال ان کے پاس بھی پہنچا ہو اور اس مال کی وجہ سے یہ تھوڑا سا آواز کو گڑبڑ کر رہے، حالانکہ میرے ساتھ یہ کبھی نہیں ایسی کرتے تھے، ان کے بھائی صاحب جو ہے، بھائی صاحب کو کہیے زبانی، وہ کبھی کبھی کر دیتے تھے، میں نے کئی بار انہیں ننگا بھی کیا، کہا ہم لوگ مائک بجواتے اور مائک آپریٹر بناتے آپ کو پیر صاحب بنا دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر میاں بکری مرید میاں گھاس، جب جب پن کے تب تب کھا۔ بہرحال ادھر جاؤں گا تو وقت برباد ہو جائے گا۔ بابو سے گزارش ہے جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر ذرا سا نیتا جی کو، آپ ان کو نہیں سمجھ رہے کہ کون ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ پورے سیتامڑھی کے MP ہیں، اس لیے کم سے کم ان کو سمجھیے، بہت ان کا گہرا تعلق ہے، اگر تھوڑا سا ادھر سے ادھر کر دیے تو پورا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سا سر قریب کرو، حضور شمس العلماء کا جانا اور ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بچانا اور ہے، بلا تسبیح کہنے دو میرا حسین کربلا میں گیا تھا، نانا کا دین بچایا تھا، شمس الاولیاء نے سنگ پارا شریف کی سرزمین پر رہ کر کتنا چلے ہیں، یہ حسینی سنت پر عمل ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت بچایا ہے، یہ حسینی کردار پر عمل ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ جلد مدینہ شریف چلے جائے۔ آمین۔ دور سے آپ لوگ بولیے گا آمین۔ میں آپ سے تقریر نہیں کر رہا ہوں، اسٹیج پر میری عمر تقریباً 50 سال ہو اور ایک پرتاپ گڑھ کا نعرہ دن تھا جو اسی طرح نعرہ لگا تھا، جی ہر تقریر میں 2-3 نعرے لگا تھا، جتنا نعرہ لگاتا اتنا دستکیہ خطیب سے شاعر سے لے لے۔ میں سوچ رہا تھا کیا کرتے ہیں یہ، جب میں پرتاپ گڑھ گیا تو انہوں نے کہا حضور میرے ہاں چلیے، رمضان شریف مدینہ شریف کا کھجور کھلاؤں گا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیسے پہنچے وہاں، کسی نے بھیجا آپ کو یا آپ کا بیٹا کوئی بڑا بزنس مین ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں، آپ لوگوں سے جو 10 روپے پر نعرے پہ لیتا تھا ان سبوں کو ہم نے اکٹھا کیا اور الحمدللہ اسی پیسے سے 2 بار حج بیت اللہ کر کے آیا۔ اللہ ان کو بھی حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کہ آپ بھی اس کے کھڑے ہو کے رومال پسانے لگے۔ بہرحال محبت سے درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا سفینہ مولانا محمد البارک وسلم والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور شمس الاولیاء نے
مسلک بچایا. کیا بچایا؟ مسلک بچایا. ذرا زور سے. مسلک. کتنے لوگوں کو حضور شمس الاولیاء سے محبت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو. بولو زور سے یا رسول اللہ. بولو سب لوگوں کو سچی محبت ہے. میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں جس طرح انہوں نے اعلیٰ حضرت کا مسلک پھیلایا ہے, مسلک بچایا ہے, تمہاری اب ذمہ داری رہی کہ اگر محبت کرتے ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نسل کو زندہ رکھا جائے. سبحان اللہ بے شک. حضرت علامہ مولانا مظہر علی صاحب بہت پہلے انہوں نے حکم فرمایا, اگر ڈائری پر ان کی تاریخ نوٹ نہ ہوتی تو آج میں صورت ہوتا, مگر ڈائری پر ان کی تاریخ نوٹ تھی, اس لیے میں نے صورت والوں کو کہا کہ ابھی ملکی حالات صحیح نہیں ہیں, تمہیں پرمیشن بھی نہیں ملے گا, اس لیے بقرعید کے بعد یا محرم الحرام شریف کے بعد مجھ سے تاریخ بحث حاضر آیا. ہمارے علماء کا خطاب آپ نے سنا, شورائے اسلام سے نعت پاک کے گلدست سے شروع, مگر ابھی جو شاعر اسلام حضرت اختر کافی ہیں کہ چلے گئے, ایک شعر میں انہوں نے ایک جملے کا استعمال کیا, لفظ تاج الشریعہ. کیا کہا؟ بولیے نا آپ لوگ, آپ لوگ نہیں بولے گا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں قریہ قریہ, پورا مجمع کہتا ہے تاج الشریعہ. میں نے کہا کیوں کہتے ہیں؟ یہ نعرہ تو ایسا ہے جس نے کتنے لوگوں کو بیڈ ریسٹ کرا دیا. غلط بولا نہیں. اتنے کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو گیا تو اسپاس منڈن سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, اور اکسی بھون بھی ہم لوگ دیتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہو. کتنے لوگ اب تک ہاسپٹل میں نہیں اپنے دیر عید کی خانقاہوں میں بیٹھ کر حکور کر رہا ہے. دو نعرہ لگاتے ہو تاج الشریعہ کا, زمانہ ہو گیا انتقال کو, اب بھول جاؤ. ہمارے علماء کہیں گے عبدالقادری زبان تراسی مت بول. میں نے کہا بتا کیا تھے تاج الشریعہ, تو حضور استاد گرامی نے فرمایا